جی تو ناظرین، اس کہانی کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ انڈرسٹینڈنگ، پرابلم سالونگ، ڈائگنوسس، ڈاکٹر کا ڈائگنوسس، میڈیکل ڈاکٹر کا ڈائگنوسس، کسی ڈیٹیکٹو کا کہ آپریشنز کا سوچ کا، یہ تمام چیزیں کتاب کو سمجھنا، فزکس کو سمجھنا، کیمسٹری کو سمجھنا، میتھس کے سوال سالو کرنا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، رٹا لگا کر نہیں، پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس کے لیے ہمیں کچھ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ پیڈاگوجی کی سائنس نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ان سٹیجز کو منی سٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ایک منی سٹیج ہے، اس کے بعد یہ ایک سٹیج ہے، اس کے بعد یہ ایک سٹیج ہے، اور ہم یہ بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو کس سٹیج پہ مسئلہ گڑبڑ ہوا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو نیوٹنز کا لا سمجھ نہیں آ رہا، یا اس کو کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل سمجھ نہیں آ رہا، سوال یہ کہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا، کس لیول کے اوپر، کس سٹیج کے اوپر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ٹیکنالوجی ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم انسان کے ذہن کے اندر گھس کر ایگزیکٹلی اس پرابلم کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کو فیس۔ دیکھیں، اگر کسی کو پیریوڈک ٹیبل سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایک دفعہ اس کو پیریوڈک ٹیبل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دوبارہ وہ لیکچر ریپیٹ کر دیتے ہیں، آپ دوبارہ وہ لیکچر ریپیٹ کر دیتے ہیں، جو مسئلہ گڑبڑ تھا وہ گڑبڑ وہیں کا وہیں رہتا ہے جب تک آپ اس کو ڈائگنوز نہ کر لیں۔ سو واٹ واز رانگ ود آور ایزمپشنز، جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ چیز تو اس کو آ ہی جائے گی، کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ ہوتا ہے پرابلمز آف لرننگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری سٹیج آتی ہے، وہاں پر بھی ٹیکنالوجی ہماری مدد کرے گی اس کورس کے اندر، کہ وہ جو پرابلم اس کا آیا ہے ایبزارب کرنے کے اندر آیا ہے، سلیکٹ کرنے کے اندر آیا ہے، ڈو کے اندر آیا ہے، کنیکٹ کرنے کے اندر آیا ہے، آرگنائز کرنے کے اندر آیا ہے، یا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پرائر نالج کے ساتھ اس نے کنیکشن بنانا ہے، انٹیگریٹ کرنے کے اندر آیا ہے، کہاں پہ مسئلہ آیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر ایک مریض کا چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہے یا اس کا گلے میں خراش ہے، ہم بالکل یہ اب سائنس اسی طرح کی ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہم وہاں پر اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر ایکچوئل خرابی ہے۔ بخار بہت چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پیٹ میں انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گلے میں خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ملیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اصل وجہ اس کی کہاں پر موجود ہے یہ ہمیں نکالنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ میں نے آپ کو ایک اور کہانی سنائی تھی جس میں ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ نے ایک تھیورم کو ڈسپروو کر دیا تھا۔ وہاں بھی ہم ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر سکتے تھے یہ جاننے کے لیے، اور مجھے اب بڑا دل کرتا ہے کہ میں کسی طرح اس کا پیپر اپنے پاس رکھتا، تو آج میں یہ چیک کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نے ایبزارب کرنے کے اندر کوشش کی ہے، گڑبڑ کی ہے، یا اس نے کنیکٹ کرنے کے اندر، آرگنائز کرنے کے اندر گڑبڑ کی ہے، یا انٹیگریٹ کرنے کے اندر گڑبڑ کی ہے۔ ہم جب کسی بچے کا پیپر چیک کرتے ہیں تو ہم یہ چیزیں چیک نہیں کرتے کہ ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ اس نے گڑبڑ کیا کی ہے، اس کے مارکس کاٹ لیتے ہیں۔ ہم یہ چیز نہیں چیک کرنے کی کوشش کرتے یا سوچنے کی کوشش کرتے کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے، کیوں غلطی کی ہے، کس سٹیج پہ غلطی کی ہے، اس کی اگر ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں اس کی ہیلپ۔ صرف مارکس کاٹنے سے تو کسی کی ہیلپ نہیں ہو جاتی۔ تو اب ناظرین، میرے خیال میں آپ کو یہ دلچسپ کہانی سنانے کے بعد ہم آگے، ہاں لیکن ایک بات میں بتانا بھول گیا، اس کے بعد برآمدے میں جانے کے بعد ہم ایک بڑے کمرے میں آ گئے، لیونگ روم میں آ گئے، اور وہاں پر مختلف کونوں میں مختلف ڈیسکس رکھے ہوئے تھے اور کتابوں کی الماریاں رکھی ہوئی تھیں، اور کچھ چارپائیاں بھی تھیں۔ میری امی، میری خالہ، میری نانی اسی کمرے میں، اسی بیڈ روم میں سوتے تھے، ہیوج کمرہ تھا۔ مجھے یاد ہے اس کمرے میں میری خالہ رات کے وقت BBC سے خبریں سن رہی ہوا کرتی تھیں، اور اس زمانے میں ویتنام پہ بمباری ہوا کرتی تھی، تو وہ
ہر رات جب میں بی بی سی سے ان کی خبریں سن رہا ہوتا تھا تو وہ اتنی اچھی طرح مجھے یاد ہیں، جس مرسی لیس طریقے سے یہ بمباری کرتے تھے، کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے امریکنز ویتنام میں، وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ایک بچے کے یادداشت کے طور پہ، اس لیے کہ مجھے ہر رات جب میں سو رہا ہوتا تھا تو مجھے یہی چیز نظر آتی تھی. اچھا، اب وہاں پہ ان کو کتابوں کی الماریاں نظر آئیں، اور کافی ساری کتابوں کی الماریاں نظر آئیں. باہر برآمدے میں جو کتابوں کی الماری تھی وہ انہوں نے نوٹس نہیں کی تھی، اندر آ کے تو کتابوں کی الماریاں بے تحاشا تھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ لائبریری ہے؟ تو ناظرین دیکھیں، ابھی تک وہ کوشش جاری تھی، وہ پہچاننے کی کوشش جاری تھی، اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش جاری تھی کہ یہ کس قسم کا گھر ہے. یہاں پہ ہماری یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور اب ہم کہانیاں تو آپ کو سنا لیں ہم نے، اور بھی سنائیں گے. اب ہم تھوڑے سی ڈیفینیشنز کے اوپر آ جاتے ہیں، جو بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ تو یاد کرنی پڑیں گی، یا آپ کو فیملیئر ہونا پڑے گا، تاکہ آپ کو کانفیڈنس ہو جب آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہوں یا یہ کتاب پڑھ رہے ہوں. تو ناظرین، میں ختم کرتا ہوں اس کہانی کو یہ اس نوٹ کے اوپر کہ 3 important steps in the development of knowledge in working memory are to select the pieces of information for further processing, to build internal connections among them so they form a coherent representation, and to build an external connections with other representations in a systematic way. یہ چیز ہے سمجھنا اور سمجھانا.